جوناگڑھ کے بارے میں ایک چیز آج ویسے ہی ذکر کرتے ہوئے مجھے یاد آئی اور میں نے میاں فاروق الطاف صاحب سے اس کا ذکر کیا اور مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے میں وہ چیز شیئر کروں تاکہ ایک اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو کہ جس وقت شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین محمد بابر کے بعد ہمایوں کو ایکسپیل کر دیا، انڈیا سے نکال دیا، اس وقت ہمایوں نے ایران میں پناہ لی۔ ایران کے صفوی حکمرانوں نے اس کی مدد کی، کچھ ترک قبائل نے اس کی مدد کی، اور گو کہ شیر شاہ سوری خود پختون تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ پختون قبائل نے ہمایوں کی مدد کی اور ہمایوں واپس دہلی آئے اور انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی وہ واپس لی اور اپنا جو تخت تھا اس پہ دوبارہ براجمان ہوئے۔ تو ان لوگوں میں جنہوں نے، ان پختون قبائل میں جنہوں نے ہمایوں کی مدد کی تھی اپنے لشکر کے ساتھ، ان میں ایک لشکر بابی خاندان کا لشکر تھا جو قندھار کی پختون ٹرائب ہے، بابئی۔ تو جو بابئی تھے یہ آج بھی قندھار میں، پشین بلوچستان میں اور بلوچستان کے دیگر حصوں میں یہ ٹرائب آباد ہے، اور وہ سارے جتنے بھی بابائی پختونز ہیں، میں ان میں سے بہت کو جوناگڑھ ہاؤس میں ملا ہوں۔ جس دن ناچیز کی دستار بندی ہوئی دیوان کے طور پہ، اس دن بھی اس قبیلے کے بلوچستان میں جو سردار ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے وہاں پہ بابائی ٹرائب کے۔ تو بابائی ٹرائب کے جو سردار تھے اس وقت کے جرنیل تھے ان کو ہمایوں نے گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک بہت بڑی ریاست ان کے زیر نگین کی، یعنی اب تو صوبیدار وہ ایک پھول والا ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جو صوبیدار ہوتا تھا اس کے پاس پورا صوبہ ہوتا تھا، وہ سچی مچی دا صوبیدار ہوتا سی، یعنی صوبے دار جس کے پاس پورا صوبہ ہوتا ہے ایک، ان کے پاس وہ ایک پورا خطہ تھا، اور آگے پھر ان کی نسل چلی وہاں، ان کے بچے آباد ہوئے۔ اور جس وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوئی، تو گجرات کاٹھیا واڑ میں بابائی خاندان میں تقسیم ہوئی اس وقت، اور اس میں اب مجھے شاید سب کے نام تو یاد ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ 7 یا 9 ریاستیں تھیں جو اس خاندان سے آگے چلی، جن میں ایک جوناگڑھ تھی، ایک مالاودر تھی، منگرول تھی، بنٹوا تھی، رادن پور تھی۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا رقبہ ان ریاستوں میں رادن پور کے پاس تھا، لیکن چونکہ جو کوسٹل لائن تھی، اور انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے جوناگڑھ اپنی بہت سی ریاستوں سے رقبے کے اعتبار سے کم تھی، لیکن اسے چونکہ 100 میل کا ساحل سمندر لگتا تھا اور وہاں 16 بندرگاہیں تھیں ان کے پاس، اور یہ بہت پروگریسو مائنڈ نوابین تھے، تو انہوں نے 3 چیزوں کو وہاں بہت ترقی دی۔ ایک تو انہوں نے تجارت کو بہت ترقی دی، اپنا جو سمندر تھا اس کا بھرپور استعمال کیا، اور دوسری چیز انہوں نے اپنے ہاں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی وہ قائم کی، یعنی عدل کا جو نظام تھا، رعایا کے ساتھ نواب کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بہت ہی، یعنی ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کی کچھ باتیں جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں وہ میں آپ کو بتانا شروع کروں، آپ کو لگے گا میں آپ کے سامنے کوئی قصے کہانی بیان کر رہا ہوں۔ اس قدر ان کا لوگوں میں پیار تھا، عزت تھی، اور جو لوگ تھے جوناگڑھ کے اکثریت میں ہندو تھے، مسلمان بھی تھے، پارسی بھی تھے،
اور مسلمانوں میں بہت سے وہاں پہ فرقے تھے، اور ایون نواب جوناگڑھ جو تھے یہ ہمیشہ جو عوامی خدمت ہوتی تھی اس کی بڑی پذیرائی کرتے تھے۔ ہز ہائنس سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم، انہوں نے جس وقت آغاز کیا اپنی جو فلاحی کام کا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تو پہلی گرانٹ جو ریاستی سرپرستی کی سر آغا خان سلطان محمد شاہ کی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، وہ ہز ہائنس نواب آف جوناگڑھ نواب بہادر خان بابئی، یہ شاید نواب رسول خان، انہوں نے ان کی ہیلپ کی، جس سے جو آج ماڈرن آپ آغا خان فاؤنڈیشن دیکھتے ہیں، تو جو پہلی ہیلپ تھی آغا خان کی، جہاں سے یہ آغا خان فاؤنڈیشن اور پھر یہ سلسلہ سارا آگے چلا، یہ نواب جوناگڑھ نے کی۔ آپ کے پاکستان کے بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ، حتیٰ کہ آپ کے ایک وزیر اعظم رہے ہیں میر بلخ شیر مزاری، آپ کی شاید آپ کو جان کے یہ حیرت ہو کہ وہ گریجویٹ تھے بہاؤالدین جی بھائی اسکول، جو ریاست جوناگڑھ کے دیوان تھے، انہوں نے وہاں پہ بہاؤالدین جی بھائی کالج بنایا تھا، ان کے نام سے یہ منسوب کالج تھا، اور وہ گجرات کاٹھی ایوارڈ کے علاقے کا سب سے ایک مشہور اور بڑا پریسٹیجیس کالج سمجھا جاتا تھا۔ وہاں سے وہ فارغ التحصیل تھے، اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ جوناگڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس کی میں ایک سادہ مثال ان کے تعلیمی معیار کی یہ دیتا ہوں کہ آپ کے جو جوناگڑھ کے میمن ہیں، وہ پاکستان کے معاشی اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی جتنی کراچی کی اکانومی ہے، اسے جو لوگ چلاتے ہیں، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہ سبھی لوگ وہ جوناگڑھ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جتنے لوگ تھے پروگریسو تھے، بزنس کے اندر، صنعت کے اندر، تجارت کے اندر۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تجارت میں لاہور کے لوگ جھنگ سے آگے کیوں ہیں؟ تجارت میں کراچی کے لوگ ٹھٹھا سے آگے کیوں ہیں؟ تجارت میں لندن کے لوگ دہلی کے لوگوں سے آگے کیوں ہیں؟ تو آپ اس کی کئی ریزنز بتا سکتے ہیں۔ ایک سمپل ریزن یہ ہے کہ جو ایجوکیشن انوائرمنٹ، جو تعلیم اور تربیت لاہور میں ہے، وہ جھنگ میں نہیں ہے۔ کہ تعلیم سے بزنس اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں، تعلیم سے لوگ اور سوسائٹی پروگرس کرتی ہے، جس سے لوگوں کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں، آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم کی وجہ سے کراچی کی تجارت ٹھٹھا سے آگے ہے، اور تعلیم کی وجہ سے لندن کی تجارت دہلی سے آگے ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ باقی خطوں سے جوناگڑھ کے تاجر آگے کیوں تھے۔ اس لیے کہ جو جوناگڑھ کا تعلیمی نظام تھا وہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ لوگ جو وہاں کے تھے وہ نواب صاحب کو باپو کہتے تھے۔ آج بھی یعنی نواب جہانگیر خان جی صاحب جو موجودہ نواب صاحب کے والد گرامی تھے، میں نے بڑے بڑے کراچی کے سیٹھوں کو، بڑی بڑی فیملیز کے لوگوں کو، آدم جی گروپ سے، سیٹ احمد داؤد گروپ سے، پردیسی گروپ سے، بڑے بڑے لوگ جو ان کے کراچی اسٹاک ایکسچینج چلا رہے ہیں، پوری انڈسٹری چلاتے تھے، جو 22 امیر ترین خاندان کہے جاتے تھے، ان میں 14 جوناگڑھ سے تعلق رکھتے تھے میمن۔ وہ لوگ جب بھی نواب صاحب سے ملتے تھے وہ انہیں نواب صاحب نہیں کہتے تھے، ہز ہائنس نہیں کہتے تھے، جہانگیر میاں نہیں کہتے تھے، وہ نواب صاحب کو ہمیشہ باپو کہتے تھے، باپو۔ اور باپو جو ہے، یہ گجراتی کاٹھیاواڑی لوگ جو ہیں
وہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، اپنے باپ کو باپو کہتے ہیں کہ باپو نے یہ بولا، تو وہ نواب صاحب کو اپنے والد کا رتبہ دیتے تھے. اور جس وقت ابھی موجودہ نواب صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس قدر وہاں سے لوگوں نے ان کے لیے محبت بھیجی، تعزیت بھیجی. موجودہ نواب صاحب سے وہاں سے لوگوں نے اظہار تعزیت کیا، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان، جوناگڑھ، انڈیا ایک کانفلکٹ ہے. اس کے باوجود ان کے دلوں میں آج تک نواب کی محبت زندہ ہے، اس لیے کہ نواب نے انہیں ایک فیوڈل کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا. وہ لوگ نواب کو باپو کہتے تھے اور نواب نے اپنی ریاست کے لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. اور یہ بڑی ان لوگوں میں عظمتیں تھیں، ان کا اخلاق تھا، جس وجہ سے ہندو میجورٹی ہونے کے باوجود بھی جوناگڑھ کی عوام نے یہ کہا کہ ہم اپنے نواب کو ٹرسٹ کرتے ہیں، جدھر نواب کا فیصلہ ہوگا وہیں ہمارا فیصلہ ہوگا. تو نواب صاحب نے جو ایکسیشن کیا، نواب محبت خان جی نے، وہ ایکسیشن انہوں نے اپنی رعایا کی اور اپنی اسٹیٹ کاؤنسل کی مرضی کے ساتھ کیا. اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے اس سے پہلے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی فرما رہے تھے کہ نواب صاحب کا جو ایکسیشن ہے وہ 15 سپٹمبر کو ہوا اور 9 نومبر تک وہ سبز ہلالی پرچم جو اس ملک کی سب سے بڑی علامت ہے وہ اس ریاست کے اوپر لہراتا رہا. کیوں کہ لیگلی وہ ریاست پاکستان کا حصہ تھی. اور 9 نومبر کو جب انڈین فورسز نے ٹیک اوور کیا ہے جوناگڑھ کے اوپر، اس وقت وہ فلیگ جو ہے وہاں سے اتارا گیا. اور اس پہ آپ اگر ڈاکٹر زوار حسین زیدی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، بہت عظیم کام کر گئے، جنہوں نے جناب پیپرز مرتب کی ہیں، بہت سے والیومز یہاں نیچے لائبریری میں موجود ہے. اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو ضرور وہ دیکھنا چاہیے، اگر نہیں بھی آپ کو قائد اعظم کو ایکسپلور کرنا چاہیے اس میں. تو جناب پیپرز میں وہ کنورسیشنز موجود ہیں جو بٹوین لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح ہوئی ہیں، جو ان بٹوین پنڈت جواہر لال نہرو اور نوابزادہ لیاقت علی خان ہوئی ہیں، اور جناح صاحب نے جو لیٹرز لکھے ہیں، جو ایکسپلینیشنز لکھی ہیں اپنے فارن آفس کو، اور ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جو چیزیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر پرسو کی گئی ہیں، ہر جگہ پہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کنفیس کیا ہے، آن ریکارڈ یہ کنفیس کیا ہے کہ ہم جوناگڑھ پہ مستقل قبضے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. یہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی تھی جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے. تو نہرو صاحب یہ کنفیس کرتے رہے، ایون انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اس بات کو کنفیس کیا ہے کہ یہ ہمارا بندوبست عارضی بندوبست ہے. اور جو حکومت وہاں پہ قائم کی انڈیا نے سب سے پہلی شامر داس گاندھی کی سربراہی میں، اسے عارضی حکومت کا نام دیا. جوناگڑھ کے اندر آپ ابھی بھی آپ گوگل پہ لکھیں عارضی حکومت جوناگڑھ تو وہ آپ کو ساری اس کی ہسٹری دے دے گا. اس حکومت کو وہ عارضی حکومت کہتے تھے کہ وہ کوئی مستقل بندوبست نہیں تھا، وہ مستقل بندوبست نہیں تھا، وہ عارضی حکومت تھی. اور بہانہ انہوں نے کیا بنایا؟ اب یہ ایک میں میاں صاحب کی اجازت سے اور پروفیسر صاحب کی اجازت سے ہسٹوریکل ایک مسکنسیپشن ہے، میں اسے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم کے لیے، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی انڈیا بڑا پروپوگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا سہارا لیا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 48 میں کیا گیا، جس وقت جو پشتون قبائل تھے وہ کشمیر میں داخل ہوئے 48 میں. پشتون قبائل کشمیر میں کب گئے؟ 48 میں. یہ کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ آر ایس ایس کے اور دیگر اس طرح کی جو شدت پسند ہندو تنظیمیں تھیں، ان کے گنڈے
پارٹیشن کے ٹائم سے 14 اگست سے لے کے 15 سپٹمبر تک وہ راجکوٹ میں کیوں جمع ہوتے رہے؟ پھر جب نواب نے ایکسیشن کر لیا، پوری ایک فورس ہندو انتہا پسندوں کی جوناگڑھ کے نواحی علاقے راجکوٹ میں، جو گاندھی صاحب کا شہر تھا، بڑے عظیم آدمی تھے مہاتما گاندھی صاحب، مگر ان کے جو آگے جتھے تھے ان کی حرکتیں آپ چیک کریں، خطے کو کس طریقے سے انہوں نے ڈیسٹیبلائز کیا۔ وہاں راجکوٹ میں وہ ہندو جتھے جو تھے انتہا پسندوں کے، دہشت گردوں کے، وہ وہاں جمع ہوئے اور وہاں سے انہوں نے ریاست میں مداخلت کرنا شروع کی۔ اور یہ ایک پوری ہسٹری ہے، اس پہ پورا میں آپ کو ایک اوور ویو دے سکتا ہوں، لیکن وہ ٹائم کافی زیادہ لے لے گا کہ کس طریقے سے انڈیا نے آرگنائزڈ وے میں نہ صرف ان جتھوں کو استعمال کر کے، بلکہ اپنی نیوی کو استعمال کر کے، اپنی فورسز کو استعمال کر کے جوناگڑھ اسٹیٹ جو ایک مکمل ریاست تھی، کس طریقے سے جوناگڑھ ریلویز کو سبوتاج کیا، کہ ریلوے کا نظام جیم کر دیا انہوں نے، ڈاک کا نظام جیم کیا، کمیونیکیشنز تھی وہ انہوں نے معطل کر دی اس کی باقی ریاستوں کے ساتھ، جو غلے کی، اناج کی رسد تھی، آمد تھی، اس کو انہوں نے متاثر کیا، اور کس طریقے سے ریاست میں ایک آرٹیفیشل کیوس پیدا کیا جو کہ نہیں ہو سکا پھر بھی، اور بہانے انہوں نے اس طرح کے کیے، اور 9 نومبر کو پھر ریاست کے اوپر ایک عارضی قبضہ انہوں نے کیا لا اینڈ آرڈر کا نام لے کے۔ تو جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ نکال دیں کہ پاکستان نے پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کشمیر میں بھیجا ہے، پہلے انڈیا نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جوناگڑھ میں بھیجا ہے، اس کے بعد پاکستان کی تو 48 کا 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ دوسری اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عارضی حکومت تھی اور جوناگڑھ پہ پاکستان کا پرچم لہراتا رہا، اور ہم اس قدر بے حس ہیں، اس قدر ہم اپنی چیزوں کی اونرشپ لینے میں ناقص ہیں۔ یعنی میری ایک جگہ ہے جو قانونی طور پہ میری ہے، اس کی رجسٹری میرے نام پہ، انتقال میرے نام پہ، ہر اس کی ساری فائل میرے نام پہ، میرا گھر ہے، میں وہاں رہتا ہوں کئی 100 سال سے، میرا گھر ہے، اس گھر میں کئی 100 سال سے رہتا ہوں، اس کی رجسٹری میرے پاس، انتقال میرے پاس، وہ وراثتی طور پہ میرے پاس ہے۔ ایک ہونڈا باہر سے آتا ہے، وہ کہتا نہیں اس گھر کے اندر تو بڑا فساد ہے، میں یہاں پہ کوئی عارضی پنچایت کروانا چاہتا ہوں، اور تب تک میں اس گھر کا بڑا ہوں جب تک پنچایت فائنل نہیں ہو جاتی۔ وہ پنچایت فائنل کرنے کے چکر میں گھر کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور 1 مہینے بعد کہتا ہے نہیں جی یہ گھر تو ہے ہی میرا، تم کون ہوتے ہو؟ اور میں بھی باہر آ کے بیٹھ جاؤں، ہاں جی ہوں تو پھر گھر وہ ہی ہے نا جنہیں قبضہ کر لیا۔ یہ میں عقل مند آدمی ہوں، میں شریف آدمی ہوں، یہ میری مربت ہے، یا ریاست اور ریال پالیٹیک کی لینگویج میں اسے کچھ اور کہنا چاہیے؟ تو دوستو، جوناگڑھ کئی صدیوں سے آپ کی ملکیت تھا، اور ایک لیگل ٹریٹی کے ساتھ یہ 2 سوورن کی ٹریٹی تھی۔ ڈومینین آف پاکستان کے سوورن، اس کی سوورنٹی کا جو سب سے بڑا ریپرزینٹیٹیو تھا گورنر جنرل آف پاکستان، the founding father آف پاکستان، محمد علی جناح، اس نے سائن کیے ٹریٹی پہ، اور دوسری طرف سوورن رولر آف جوناگڑھ محبت خان جی نے سائن کیے۔ 2 سوورن کے درمیان وہ ایک ٹریٹی ہے، اور میں کوٹ ان کوٹ کروں گا سردار مسعود خان صاحب کو، انہوں نے اس طرح جس ٹریٹی پہ قائد اعظم کے دستخط ہیں جوناگڑھ کی ٹریٹی پہ، انہوں نے وہ ٹریٹی ایسے اٹھا کے کہا کہ یہ اس ریاست کے لیے مقدس دستاویز ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے بانی کے دستخط ہیں۔ اس نے ایکسپٹ کیا ہے جوناگڑھ کی ٹریٹی۔ تو آپ جوناگڑھ سے آج اتنے غافل کیوں ہیں بطور قوم کے؟ آپ کا فلیگ لہراتا رہا ہے، آپ کے فلیگ کی عزت کا، آپ کی انٹیگریٹی کا ایشو ہے جوناگڑھ، ری ایمفسائز کرنا چاہیے اس بات کو۔ اور میں ایک اور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا،
قمر محمد دلشاد جو قانونی امور پہ لکھتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بیوروکریٹ رہے ہیں، ایک بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے چائنا کٹنگ کا شکار رہا ہے. جیسے ریڈ کلف ایوارڈ میں چائنا کٹنگ کی گئی پاکستان کی، پھر سر کریک والے مسئلے پہ آپ دیکھ لیں، پھر دیگر آپ حیدرآباد میں دیکھ لیں، آپ کشمیر میں دیکھ لیں، تو جو چائنا کٹنگ کا آغاز ہوا ہے نا، پاکستان کے جو حصے عملی طور پہ قبضہ کیے گئے ان میں پہلا تو ریڈ کلف ایوارڈ میں سمجھتا ہوں جو بددیانتی کی گئی اس میں، اور دوسری جو چائنا کٹنگ پاکستان کی ہوئی ہے وہ جوناگڑھ سے ہوئی ہے، اور ایک ہی غنڈہ کرتا آ رہا ہے اور آپ اسے برداشت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان جوناگڑھ کے اوپر اپنا ایمفسس جو ہے اسے ری انفورس کرے. پاکستان کے اسٹیٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انٹرنیشنلی، میرا خیال ہے انہیں یہ لازمی تجویز کرنا چاہیے کہ جوناگڑھ کے کیس کو الائیو رکھنا چاہیے. بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہوتی ہیں. اگر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک آپ کی ریاست اگر اس چیز کو مینشن نہیں کرتی تو ایشوز جو ہیں وہ ڈیڈ باکسز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. چیزوں کی اہمیت جو ہے، ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے اس سیمینار سے لاہور میں اور ہمارے یہاں کے اہل دانش کے حلقوں میں اس پہ ایک بات ہونی چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نواب علی مرتضیٰ خان جی اپنے والد گرامی کی طرح جوناگڑھ کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہیں. میں ختم کرنا چاہتا تھا، یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں جناب صدر کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. جو سٹیٹس آئی ہیں نا پاکستان میں، وہ کوئی 14 کے قریب آئی ہیں، جن میں کلات ہے، مکران ہے، لسبیلا ہے، خیرپور ہے، بہاولپور ہے، سوات ہے، اور چترال ہے، دیر ہے، ہنزا ہے، نگر ہے، پھلڑا ہے، امب ہے، اور بھی کوئی تقریباً 14 کے قریب یہ ریاستیں تھیں جو پاکستان میں آئیں. ان کا پاکستان کے ساتھ مرجر ہو گیا اس لیے کہ ان کے علاقوں پہ عملی طور پہ پاکستان قائم ہے، اور ان ریاستوں نے بعد میں جو آئینی ترامیم ہوتی رہیں ان کے تحت انہوں نے پاکستان سے اپنے مرجرز کر لیے. جب ایک ریاست اپنا مرجر کرتی ہے پاکستان کے ساتھ تو اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہوتی ہیں، جن میں جو ان کی اوریجنل ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ری وزٹ ہوتی ہیں، وہ کینسل ہو جاتی ہیں، وہ امینڈ ہو جاتی ہیں. ٹریٹیز نئی ٹریٹیز ہو سکتی ہیں، پرانی ٹریٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے عوض آپ کمپنسیشن لے لیتے ہیں. آپ کسی اور طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، اور جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ سرنڈر ہو جاتی ہے. یہ باقی جتنی ریاستیں تھیں ان کا پاکستان کے ساتھ مرجر ہو گیا. ان کی جو اوریجنل ٹریٹیز تھیں وہ ویلڈ نہ رہی، وہ امینڈ ہو گئیں، کینسل ہو گئیں. لیکن جوناگڑھ چونکہ پاکستان کے قبضے میں عملاً آیا نہیں ہے، اس لیے جوناگڑھ کا مرجر نہیں ہو سکا. جوناگڑھ کا مرجر نہیں ہو سکا. جوناگڑھ کی جو ٹریٹی قائد اعظم اور سر محبت خان جی کے درمیان تھی وہ امینڈ نہیں ہوئی، وہ کینسل نہیں ہوئی، وہ ریوزٹ نہیں ہوئی. وہ اوریجنل ٹریٹی انٹیکٹ ہے آج تک اسی طرح جیسے ان دونوں کے مابین ہوئی تھی. بعد میں وہ سیاسی عوامل آ جاتے ہیں، میں ان پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کچھ حکمرانوں کی یہ بڑی کوشش تھی کہ نواب آف جوناگڑھ ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی ٹریٹی کر لیں جس میں ان کے جو کلیمز ہیں یہ اپنے کلیمز لے لیں، اور جو ان کی ٹریٹی ہے وہ ٹریٹی سرنڈر کر دیں. اور جب ایک میں آپ سے عرض کروں، ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے.
4,000 مربع مائلز کا علاقہ ہے. اس کی کتنی کمپنسیشن گورنمنٹ آف پاکستان دے سکتی ہے؟ 19 پیلسز تھے ان کے، 16 بندرگاہیں تھیں ان کے، ذاتی جو اس کے اندر اثاثے تھے اس کا شمار نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کیا اس کی کمپنسیشن دے سکتی تھی؟ بٹ ایون ان ویری ارلی 90s the amount was equivalent to billions at that time, which was offered to the late father of Nawab Sahab, Nawab Muhammad Jahangir Khan ji, and he refused. انہوں نے کہا کہ میں اپنی لیگیسی کو کنٹینیو کروں گا، میں اپنی ساورینٹی کو سرنڈر نہیں کروں گا، جس کو ہم نے 400 سال سے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے ہمایوں کے ٹائم سے. وہ میں ان چند 100 کروڑ کے لیے اس اپنی انٹیگریٹی کو، اس میں اپنی لیگیسی کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا. ان کی فیملی میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑا واویلا کرتے ہیں کہ جی آپ چھوڑیں، اپنے کلیمز لیں، خود بھی خوشحال زندگی بسر کریں اور ہمیں بھی خوشحال زندگی بسر کرنے دیں. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک شخص کا خاندان ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا گزر بسر ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کی فیملیز وہ کتنا سفر کرتی ہیں، سوشلی، فائنینشلی، باقی کتنے ایشوز کو فیس کرتے ہیں. اور یہ انٹیگریٹی کی بات ہوتی ہے. بہرحال اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں آپ اٹھ کے ہر دوسرے آدمی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ کس نے کیا بیچا، اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سیاست میں یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ چیزیں اور کچھ لے دے کرنا چلتا رہتا ہے. اس شدید معاشی، اس شدید اخلاقی انحطاط میں میرے لیے نواب جوناگڑھ ایک مشعل راہ ہے، جس نے اپنے آباء و اجداد کی گدی کا سودا نہیں کیا. میں نواب جہانگیر خان جی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں نواب علی مرتضیٰ خان جی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو چند روپوں کے پیچھے یا چھوٹے موٹے کلیمز کے پیچھے اپنے آبا کی اس وراثت کو وہ بیچنا نہیں چاہتے اور اسے انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں آج بھی. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت عظمت کی بات ہوتی ہے. ایسا کہنا اور سننا آسان لگتا ہے، مگر ایسا کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. میں نواب صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سب اس قوم کے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو ادارہ ہے اور ہم سب اس کاز میں آپ کے حامی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کشتی ضرور کنارے اترے گی. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.